الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا كرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ایک بار پھر یہ حدیث پاک یاد رکھا کریں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. اس لیے جب بھی موقع بنے تو محبت سے آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے نا، محفل میں اتنے انوار و تجلیات اتریں گے. جتنی آپ سستی کریں گے تو پھر ادھر سے بھی معاملہ. جتنی آپ محبت سے پڑھیں گے اتنی محفل میں روحانیت آئے گی. یہ دیکھو نا، اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ کیوں اجالا نہیں کرتے؟ پھر اجالا کیا کرو حضرت، اور پڑھنا محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے کو زیادہ بار نہیں، صرف ایک بار، لیکن وہ میں احباب سے گزارش کیا کرتا ہوں جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی ہے. حقیقت ہے حضرت، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑ دل. ایک بار ہی میں کو آپ کو کون سا کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا بار پڑھ لیں، بس ایک بار. لیکن جو آپ ایک بار دل سے پڑھیں گے نا، وہ آپ کے زمانے سوار کے رکھ دے گا. آپ سب چیزوں کی تاثیر کو مان رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تاثیر کو کیوں نہیں مان رہے؟ ایک بار دل زمانے بدل دے گا. ایک بار دل سے پڑھا ہوا درود. وہ میں احباب سے اکثر کہا کرتا ہوں نا، کسی کو سر میں درد ہے تو وہ پیناڈول کان میں رکھ لے اور کہتا پھر جی آرام نہیں آیا. بھئی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے. اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہے حضرت. جب آپ دل سے پڑھیں گے نا تو پھر بڑا کمال ہوگا. یہ ایک تھوڑا سا باریک عبارت ہے، علماء تو اس کو سمجھیں گے، میں آپ کے لیے اس کو تھوڑا سا آسان بھی کر دوں گا. سبع سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت، غفلت سے پڑھنا، پکھا ویک کے پڑھنا، چھت ویک کے پڑھنا، جنہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے نہیں ویکھنا. ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے حضرت. ایک وہ اس نے پڑھا ہی نہیں، لیکن ایک وہ ہے اس نے پڑھ کے بھی نہیں پڑھا حضرت. اس لیے سنیوں اپنے اسلاف والا درود پڑھا کرو حضرت. اور میں اکثر باپ سے کہتا ہوں میرے لیے کوئی بھی نہ پڑھے، میں اپنی تقریر کرا دے گھر جاواں، لیکن بھائی میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں تو ترلے منتیں کرنے آیا. آؤ یار کچھ کر لئیے حضرت، آؤ کچھ کر لئیے.
سر امام حسین علی مقام، آپ نے تو قرآن کریم نیزے پہ چڑھ کے پڑھ دیا تھا، بھائی تو کہاری بہ کے پڑھ لیا کر کم سے باتیں کرنے کو جتنی مرضی کر لو بھائی، انہوں نے تو نیزے پہ بھی چڑھ کے پڑھ دیا تھا، تو کہاری بہ کے پڑھ لے بھائی. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے نا وہ تواتر سے آیا کہ سیدہ ساری رات عبادت کرتی تھی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. تو کہاں لکھا ہے کہ اہل بیت والے سوتے ہوں گے؟ تو وہ لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نوافل پڑھا کرتی تھی. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی نا، تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، یا اللہ کوئی رات تے بنا فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. ارے کیا ہو گیا یار، ایک بار بھی حضرت ہم نہیں پڑھنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے جی، اور میرا تو دل کٹتا ہے حضرت جی، نکی بیچارے ثنا خان ترلے ڈال ڈال کے آپ سے سبحان اللہ نکلواتے ہیں. نہ حضرت جی، یہی درس کربلا ہے حضرت، یہی درس، یہ انہی کا کام تھا، یہ وہی کر گئے. نہ ہم نے کرنا ہے، نہ ہم سے کسی کو کرنے، ہم سے کسی نے کہنا ہے کہ تم کرو. اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کتنے جوگے ہیں. ہاں بس اتنا کرو کہ نماز نہ چھوڑو کوئی بھی حضرت، اپنے اللہ کو یاد کرو، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت سے درود پڑھا. اور میں کہتا ہوں دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. اب فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو حضرت یہاں کون خوشحال بیٹھا؟ سارے غموں کے مارے بیٹھے ہیں حضرت. کسی کو اولاد کا غم ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں ہو رہی، کسی کی ہو گئی ہے، اب آگے معاملہ درست نہیں ہے، کوئی کاروباری حوالے سے پریشان ہے. ہاں علاج ایک ہی ہے حضرت، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اس لیے ایک بار دل سے، ٹھیک ہے جی، کوشش کریں ادھر ادھر نہ ہی دیکھیں، کیونکہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں ہاں، آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت ہیں. اور اللہ مجھے معاف فرمائے، کتابوں کی باتیں تو کتابوں کی باتیں ہیں. اس گناہ گار نے تو کئی بار پریکٹیکل ہوا اس کے ساتھ کہ واقعی پتہ چلا کہ نہیں حضرت، واقعی وہ دیکھ رہے ہیں حضرت. یہ میرا باقاعدہ کلپ اس پہ موجود ہے، جب میرے ساتھ پہلی بار ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی ہاں ہے. میں لاہور پڑھا کرتا تھا، تو ہمارے شہر سیالکوٹ میں جہاں یہ گناہ گار کا گھر تھا، کبھی میں نے تقریباً 32-33 سال بعد گزارے ہیں، اب 3-4 سال ہو گئے ہیں میں چھوڑ آئے ہیں اس گھر کو. تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہوتا تھا. تو جیسے کو تھوڑا جو ہے نا وہ کو عقل کا کنیکشن آن ہوا، کو تھوڑا سا اہمی زیادہ نہیں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام سائیں عبدالرشید تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میری زندگی کچھ سال ہوئے حضرت کا، پھر اسی قبرستان میں بھی سال ہو گئے. اور حضرت جی مزہ بھی ہے جب بندہ بھرا میلہ چھوڑے حضرت جی، جب مجھے داندی نہ رہے ہے تو کی دانے چھڑے ہے حضرت جی. مزہ تو تاں ہے حضرت جی، داند ہون تے بندہ دانے چھڑے حضرت جی. اور وہ شعر وہی تھا حضرت جس نے اس وقت دانے چھوڑے جب اس کے منہ میں دانت تھے ابھی حضرت. میرا گھر یہ آپ سمجھیں کہ یہ قبرستان، یہ میرا صوفہ بالکل سامنے، سڑک اندر میرا گھر، ان کا گھر اس سائڈ پہ تھا. میرا گھر بھی میری طرح ہی تھا، ماڑا سا 2.5 مرلے کا. ان کا گھر بھی ان کی طرح بڑا عالی شان تھا، کیونکہ حضرت کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں کاروباری حوالے سے بڑے بہترین تھے. بس حضرت کسی کی نظر پڑی اور انہوں نے اس گھر کو ترک کیا اور اپنے باقی 17 سال اسی قبرستان میں آ کے گزارے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح گرمی ہے، حالا پنکھے بھی لگے ہیں، تو قبرستان میں تو پنکھا نہیں ہوتا کوئی بھی. میں ایک دن دوپہر کو نا حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اسی طرح ان کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا، میرا بھی بہہ رہا تھا. تو ان کا جو گھر بالکل قبرستان کے اوپر تھا، ان کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تو میرے امی دل میں خیال آیا، میں نے کہا لے بھائی یہ بابے نے کیا کیا، اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے بابا کہاں کے بیٹھ گیا. تو میں کہتا ہوں یہ ان کی محبت تھی کہ بات دل میں نہیں رہی، بات زبان پہ بھی آ گئی. میں نے ان سے پوچھ لیا، مجھے آگے سے کہتے ہیں مولوی سلیمان ایک گل پوچھا جواب دیں گا؟ میں جی جناب. انہیں فرمان لگے جڑے ٹھنڈے کمرے دی گل کرن ڈے اخیر اچھڑ کے آنا کتے ہوئے. تو کیونکہ سوال کو ایسا مشکل نہیں تھا کہ اس کا جواب مجھے نہ آتا ہو. تو میں نے تھوڑا سا نا مسکرا کے عرض کی، میں نے کہا حضور
آنا تو اتنے ہی ہے. تو آنکھیں نم ہو گئی. فرمانے لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے ہیں. اور میں اتنی دور چل کے آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ آؤ سارے قبرستان ٹر چلیے، کیونکہ یہ میرے نبی علیہ السلام کا پیغام ہی نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیم ہی نہیں ہے. بس اتنا آپ کو کہوں گا حضرت جی، جہاں کہیں بھی رہو یاد رکھنا جانا قبرستان ہی ہے. ہاں، کسی مہنگی گاڑی میں کسی اونچے بنگلے میں رہ کے بھول نہ جانا نہیں، کیونکہ خواجہ غلام فرید نے فرمایا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا. کہاں ہیں بے نظیر، کہاں ہیں ذوالفقار علی بھٹو، کہاں ہیں ضیاء الحق، کیا ان سے بھی زیادہ کسی کے ماننے والے ہونے ہیں؟ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا. ہاں، اور یہی نصیحت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو بھی کی تھی رضی اللہ. آپ نے فرمایا بیٹا حسن، کبھی فیصلہ کرنا پڑ گیا نا کہ دین اور دنیا، تو دنیا چھوڑ دینا، دین رکھ لینا. کربلا والوں کا پیغام. عرض کی بابا کیوں دین رکھ لوں اور کیوں دنیا چھوڑ دوں؟ فرمایا بیٹا حسن، اگر تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا تو ایک دن اس نے تجھے چھوڑ دینا ہے. کو بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں جا. اور حضرت جی جہاں ہم نے جانا ہے نا، وہاں اس طرح بات نہیں ختم ہونی کہ میں اتنے جا کے کہاں جی میں گجر ہاں تو میرے گل چار پان گے. نہیں حضرت، بات ہی کوئی نہیں. اس کو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، فلانا فلانا. او یہ میں تو کہتا ہوں یہ تار تو اللہ نے یہاں ہی کاٹ دی ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بھائی بٹ جٹ رائیں سائیں مہر، یہ نہیں بات کل باتیں چلنی. ہاں، اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. یہ تو کسی کاغذوں میں نہیں ہے بات حضرت، جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے حضرت. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اس لیے حضرت جی یہ اس ٹائٹل سے ذرا بچ کے رہنا حضرت جی، اس ٹائٹل سے ذرا بچ کے رہنا، کیونکہ حضرت بابا فرید بھی پھر فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پلی کی ہے جی. گجر صاحب جا رہے ہیں. بھائی میں اپنی برادری دا نام لینا تاکہ کوئی غصہ نہ کر جائے، میں اپنی دا نام لے لینا. کی ہے جی گجر صاحب جا رہے ہیں. کی ہے بھاجی گجر صاحب نو کی ہو گیا کہ 2 دن لگ گئے نے. ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پلی. پلیو نہ حضرت جی، سب مٹی جے ہے، پلیو نہ کدی بھی حضرت جی. ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی ویکھ کے مٹی پلی. مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. بس یہی پیغام کربلا ہے حضرت جی. پلیو نہ حضرت جی، جانا ہے اسی. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا ہے. یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ ہم تو 10 روپے نہیں نہ چھوڑتے. انہوں نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت. یہ وہ شہباز ہے حضرت. ٹھیک، اور لکھا ہے کہ جو آپ کی بادشاہی بس اللہ جس پہ کرم کرے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آہستہ آہستہ سلسلہ بنتا رہا. یہ لکھا ہے لگ گئی تھی لو لیکن ابھی معاملہ نہیں تھا بنا. یہ سوئے ہوئے تھے اپنے نا محل میں، سب سے اوپر حضرت کا کمرہ تھا. تو وہ لکھا ہے کہ آپ کے کمرے میں سے نا کوئی شخص بھاگتا ہوا گزرا. اس کا بھاگنا اتنی شدت سے تھا کہ حضرت اٹھ بیٹھے، بڑے حیران ہوئے. باہر پہرے دار کھڑے ہیں، یہ بندہ اندر کیسے آ گیا ہے؟ آ ہی کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ اسی سوچ میں تھے کہ آپ کو چھت پہ بھی اسے کے بھاگنے کی آواز سنائی دی، چھت پہ. ٹھیک ہے، ابھی حضرت سوچ ہی رہے تھے کہ یہ بندہ کیسے گیا، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ اوپر کیوں بھاگ رہا ہے. اتنی دیر میں وہ بندہ واپس آ گیا. حضرت جلدی سے اٹھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نا اس کو فرماتے ہیں تو چھت تے کی کرن گیا ایسا؟ تو آگے سرز کردہ حضور میرا اونٹ لب گیا، گواچ گیا ہے، میں چھت تے اونٹ لبن گیا. آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی، اور کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں.
عرض کردا حضور جے چھت تے اونٹ نہیں لبدا تے پھر کی پلنگ تے رب لب جاندا ہے ہیں تسی بھی تے پھر کو عقل والی گل کرو. یہ تھی وہ چوٹ جو آپ کے دل پہ لگی ہے. پھر لکھا ہے کہ حضرت کا وہ بستر جس پہ حضرت لیٹا کرتے تھے نا، وہ بستر بھی کو ہماری طرح نہیں تھا. پہلی بات ہے، پہلے ہی وہ بادشاہ سلامت کا بستر تھا، کیسا عالی شان بستر ہوگا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت کے اس بستر پر لیٹنے سے پہلے آپ کے لیے 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں، پھر آپ اس بستر پہ لیٹا کرتے تھے. اور لکھا ہے کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، وہ پتیاں ڈالا کرتی تھی. ظاہر روز ڈالتی تھی. ایک دن دل میں خیال آیا بھلا میں بھی تو لیٹ کے ویکھاں کیویں دا بستر ہے، کیسی نیند آتی ہے. اللہ حضرت جی ایسی نیندر کلو بڑا بچی ہو، کیونکہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا سسی ستی یار گوایا کتے تو بھی نہ سو جائیں. چلے ہو ایتھے کو سونا ہے، دعا کرو معافی مل جائے تو فرشتے نے کہنا اج ایویں سو جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے. سواں گے جا کے یار ایتھے کو سونا ہے. کیا یہ اتنے قیمتی لمحات سو کے گزارنے کے لیے حضرت نہیں؟ حضرت سسی ستی یار گواچا کتے تو ہی نہ سو جائیں، جاگیا کرو. اور سپیشل حضرت جیڑی ہوں میری کیٹاگری ہے نا، جیڑی سپیشل میری کیٹاگری ہوں چٹیاں وال ساڈا تے سونا بنتا ہی نہیں حضرت جی. سانو نہیں ہوں سونا چاہیے، تھوڑا جہا ایویں سوو کہ تھکاں تے سانو پیغام آ گیا حضرت جی. جے اسی اینوں پیغام نو نہ منیے تے ساڈے تو بڑا کوئی بے وقوف نہیں حضرت جی. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخش موت سنے آئے. سانو نہیں ہوں چٹیاں والا والے سونا چاہیے. بڑا سو لیا یار. یہ کوئی جمدے ہیں تو نہیں آئے ہے، یہ کوئی 15 سال یا 25 سال دی عمرے نہیں آئے، عمرے ہی آئے نے آ کے. اور آ کے کی کہن دے نے بندے بس کر نہ کر چھڑ دے ہوں، تیرا نہیں سونا بنتا ہوں، تیرا نہیں سونا بنتا ہے. وہ بس لیٹی تو لیٹتے آنکھ لگ گئی. ظاہر ہے سارا دن کی تھکی تھی، اوپر سے ایسا بستر ہو جس پہ 100 کلو پتیاں بچھی ہوں تو کیا بستر ہوگا. وہ سوتے ہی نہ آنکھ لگ گئی. تو آنکھ اس وقت کھلی کہ جب کوڑا پڑا. اٹھ بیٹھی، کیا دیکھتی ہے حضرت بڑے غصے میں کھڑے ہیں. کابینہ حضرت کی جلاد ہے. آپ نے فرمایا تیری اتنی ہمت کہ تو ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. جلاد کو کہا اتنے کوڑے مارو کہ اس کی کھال ادھڑ جائے. ادھیڑ دو کھال اس کی. ظاہر عورت ذات تھی، کوڑے پڑے، رونا شروع کر دیا. لیکن چند کھوڑے کھا کے نا وہ مسکرانے لگ پڑی. اب حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. فرمایا بس کرو. پوچھا پہلے رون ڈئی سے ہوں اسی کیوں ہیں؟ عرض کر دی حضور ظاہر ہے کوڑے پہ نے درد ہوئی رونے. فرمایا اصل سوال ہے کہ اسی کیوں ہیں؟ عرض کی تھی حضور کوڑے پین ڈے سن، درد ہون ڈئی سی، رون ڈئی سن. ایک خیال آیا تھے اسی. فرمایا وہ کی کہ تو کوڑے پین ڈے ہن درد ہوئی تو خیال آیا کیوں رون ڈئی نہیں؟ غلطی کی تھی اج تو چل کھا ہوں چپ کر کے، کچھ نہیں ہوں ہے. لیکن اے سوچ کے خوش بھی تو ہو نا، تو سوندے ارادے نے تو نہیں لیٹی ہے، تو تے چیک کرن لیٹی ہے تے اینے پین ڈے نے جڑا کئی سالاں دا سونڈیا انہوں کنے پینے ہیں. یہی پیغام کربلا ہے حضرت. نہ سو حضرت، جاگو جاگو. قتل حسین نسل میں مر گئی یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن حضرت میں نے تے فجر دی نماز سے کدی اسلام لبا ہی نہیں ہے. 4 بابے ہوندے نے حضرت، میں تے زور دی نماز اسلام لبا ہی نہیں کدی. مسجداں کہہ رہے امام حسین نے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے قربانی دی تھی حضرت، دیگوں اور سبیلوں کے لیے نہیں دی تھی حضرت. ہاں لیکن دکھ ہے حضرت جی اسلام نہیں ہے. اس لیے جاگو حضرت جی جاگو. خوب اپنے اللہ نو یاد کریا کرو، خوب درود. تقریر کیا بندہ، لیکن نہیں حضرت ہم بہت پیچھے ہیں حضرت جی. ہم بہت پیچھے. کس کو سنائیں حضرت جی؟ کو بندہ بھی تو ملے نا. میں پہلے آپ کی نہیں، پہلے تم اپنی بات کرنا. کون سنائے حضرت جی کربلا؟ ہم نے ہے بہت ہی کربلا سنانے والی، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ تقویٰ تھا ہمارے بزرگوں کا. بابا صاحب کی خدمت میں مرید اپنے بیٹے کو لے کے آ گئے. عرض کی تھی حضور انہوں منع کرو، گڑ کھا کھا کے انہیں دند خراب کر لینے. ظاہر اس وقت تو کوئی ڈینٹسٹ نہیں نہ ہوتے تھے کہ نئے لگ جائیں، وہی تھے بس.
آپ نے فرمایا اچھا بھائی سنگیا کل لے کے آئی ہیں. وہ چلا گیا, کل پھر لے کے آیا. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بھائی گڑ نہ کھایا کر. اس مرید کو نا تھوڑا غصہ لگا. حضور اگر یہی بات کہنی تھی تو کل کہہ دیتے, یہی بات اگر کہنی تھی تو کل کہتے, پھر مجھے بلوایا اور بات پھر کوئی نہیں. آپ نے فرمایا یار کل انہوں کیویں کہندا, تھوڑی دیر پہلے تے میں آپ ہی کھادا سی. کون سنا ہے یار, ہے کون سنا ہے؟ وہ چھوٹی بات ہے حضرت. دیکھو تو صحیح حضرت جی, طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. اچھا کون ٹلدا جی حضرت جی؟ کوئی ٹلدا ہے؟ اگر اسپیشل ماڑا ہوئے گے تو ٹلدا ہے کوئی حضرت جی؟ کوئی نہیں ٹلدا. یہ امام حسین کی شان ہے حضرت, طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. میں آپ کو کتاب کی نہیں سناؤں گا, ظاہر کیمرہ لگا ہے, باتیں رکتی نہیں ہیں. اگر بات غلط ہوگی تو پوچھنے والے پوچھ لیں گے مجھے, بھئی یہ کی سنائی ہے. کیمرہ لگا ہے, بات سب کے لگے ہیں. یہ میں آپ کو اپنے گھر کی بات سناتا ہوں. میرے نام کے ساتھ لکھا ہے خادمی. میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. کیا نام ہے؟ خادم علی. یہ ذرا خادم علی کا زور دیکھنا تو قربان جاؤں پھر امام حسین کا زور کیا ہوگا. یہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی, ٹھیک ہے جی, عرفان شاہ مشہدی مدہ ذلہ العالی کے والد گرامی, ڈاکٹر آصف اشرف جلالی مدہ ذلہ العالی کے شیخ. حضرت جب بھی تشریف لاتے تھے نا سیالکوٹ میں, تو آپ میرے بزرگوں سے ملے بغیر نہیں جائے. اور اس وقت حضرت کی عمر 100 سال سے اوپر تھی. اور قبلہ شاہ صاحب میرے بزرگوں کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ کیم ہو رہی پکا پال نے, یہ تاں نے تھوڑا جا ساڑی چولی بھی آ جائے. بہت بڑے بڑے شیخ ہوئے ہیں. وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا حسب معمول قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. دونوں اللہ کے ولی ماوے گفتگو تھے. جانے کا وقت آ گیا. مریدوں نے آ کر اس کی حضور 3 بج گئے ہیں, 3:30 بجے گاڑی نکلنی ہے, تو آپ کی بلا حکیم صاحب سے اجازت لیں, تاکہ کوئی 10-15 منٹ اڈے جاتے بھی لگنے ہیں, آگے جا کے گاڑی میں جا کے کوئی جگہ بھی لینی ہے معقول سی. تو قبلہ شاہ صاحب نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمانے لگے حکیم جی پھر مینوں اجازت دو, میں جڑا نا وہ نکلنا ہے. تو آگے سے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے دادا پردادا شیخ آپ فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کردا ہے کہ سید اج رات میرے کول رہے. بھائی بڑے لوگ ہیں, بڑے درد والے لوگ تھے. آگے سے شاہ صاحب عرض کرنے لگے کہ حکیم جی میں ضرور رہندا, لیکن اے وے کہ بچے بڑی بڑی دوروں پڑھن آئے نے تو میں جا کے انہوں پڑھانا ہے. اگر ایتھے رہاں گا بچیاں دا ایک دن ضائع ہو جائے گا. تو حضرت آگے سے نا عاجزی کر کے, اور یاد رکھنا حضرت جی عاجزی کرنی ہے. ہاں جی, آکڑ کے کسے نوں نہیں یہ لبا ہے کدی, جنہوں لبا جی انہوں لف کے ہی لبا جی. حضرت جی میں اس دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھ رہا, دیکھو یہ کیسی ضربیں لگایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ دن علی کے لیے بڑا ہی اچھا ہوگا جس دن کو علی سے مسئلہ پوچھے اور علی کے مجھے نہیں آتا. اللہ کو مسئلہ ہے جڑا حضرت علی نوں نہ آندا ہے, کیسا تھا حضرت. اور آ کیوں نہیں سکتا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا. تو کہتے میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں, میں کس طرح فیصلے کروں گا؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں دستے مبارک میرے سینے پہ رکھا, اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس بھی کیا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد کو ایسا مسئلہ فیصلہ ہی نہیں تھا جو علی نہ کر سکا ہو. اور میں حضرت جی اتنا بھی کہوں گا کہ اس دستے مبارک کا فیض ختم نہیں ہو گیا, آج بھی جاری و ساری ہے. کوئی آگے حضرت علی کا غلام بھی تو آئے نا, فیض آج بھی جاری ہے. اور حضرت جی قربان جاؤں حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا حاضر ہوا مدینہ طیبہ. کہتے 5 دن وہاں رہا, کچھ کھانے کو نہیں ملا. اللہ مجھے یہ بھی کوئی رنگ نہیں سمجھا. اللہ مدینہ طیبہ تو وہ جگہ ہے بیٹھ کے آپ نے خیال کرنا ہے, چیز فی الفور حاضر ہے. حضرت جی میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. حضرت میں جب پہلی بار حضرت نبی علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی نہ بلایا, یہ گناہ گار تھا, یہ اسی طرح نا یہ جیسے یہ سارے علماء بیٹھے ہیں, میں اس سائڈ پہ قرآن کریم لے کے نا بیٹھا ہوا تھا. وہ سارے دوست آپس میں بیٹھے کسی مسئلے پہ گفتگو کر رہے تھے. ایک عربی وضاقتہ کا شخص, لیکن اردو نفیس کمال کی اردو اس نے بولی, لہجہ بڑا زبردست. میرے مونڈے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا, مجھے دیکھ کے کہتا جی یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. میں نے ایسے دیکھا تو بندے میں نے پہلی بار دیکھا تھا. میں نے کہا حضرت آپ کو غلطی لگ رہی ہے, دال میرے لیے نہیں آئی.
تو مجھے سے آگے سے مسکرا کر کہتا ہے حضور سے ہمیں کبھی غلطی نہیں لگی، دال آپ کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا بحث کرنی ہے، میں نے دال پکڑی اور میں نے سامنے رکھ لی، جو میں نے ایک مقدار پڑھنی تھی نا کہ بھائی اتنا میں نے تلاوت کرنا ہے، اتنا میں نے کر کے میں نے قرآن کریم وہاں الماری میں رکھا، وہ دال کا برتن اٹھا کے نا جو دوست بیٹھے تھے ان کے پاس آ گیا، میں نے کہا چلو بھائی باہر چلو جا کے روٹی لینے ہے، دال آئی ہے تو روٹی کھائیے۔ ان میں سے ایک بیٹھا بندہ کہتا اوہ ہو، میں ہونی اتنے بہ کے کہن ڈیا ہاں یار گوشت کھا کھا کے دل لک گیا کہ تو دال لبے نا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کیا میں بھائی تیرے خدا دا واسطہ ہی ہوں انج کری ہے، دال تے دل کرنے باہروں جا کے چھیرے حال دی دال کھا لے، اتنے بہ کے انج دی گل نہ کری ہے، تو دیکھتے صحیح تو مہمان کن کا بنا ہوا ہے۔ اور حضرت جی سنی ایسی بڑی باتیں سناتے ہیں آ کے عجیب و غریب سی، اس طرح کا کام نہیں کرنا وہاں کبھی جا کے، اتنی بڑی بارگاہ سے مانگنی بھی ہے تو دال ہی مانگنی ہے۔ چاہے یہاں تو ہوتا ہے نا دال سودیا لبدی نہ ہوئے تو بندہ مانگ لے، حلوہ سودیا میں ملتا نہ ہو تو بندہ مانگ لے، اور چلیا اتنے جھولی پھیلا کے رو کے عرض کر حضور ایسی نگاہ کرم فرماؤ کہ مرن تک ہے معمول رہے، سرگی ہوئے مسلح ہوئے قرآن ہونتے اترو ہوئے۔ مانگنے والی چیز مانگو یار، اتنی بڑی بارگاہ ہے جی۔ پھر حضرت اس کے بعد میرا آج تک معمول ہے، اگر اللہ کرم فرمائے میں اندر بیٹھنے سے بہت ڈرتا ہوں حضرت، اندر بیٹھنے سے بہت ڈرتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا حضرت دل میں خیال آئے اور چیز نہ آئے حضرت، خیال بعد میں آتا ہے چیز پہلے پہنچ جاتی ہے۔ وہ حضرت شیخ ابو الخیر رکھتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں جو ہے نا 5 دن وارہ کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو حضرت جی ہماری طرح وہ کچے تو نہیں تھے نا، ادھر سے نہیں ملا تو جا کے جھولی کسی اور کی بارگاہ میں پھیلا دی، نہ حضرت جی وہ پکے لو، اور حضرت جی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو اپنے حکمرانوں کو روتا ہوں، اور ڈنگرو خدا تمہیں عقل دے، تمہیں شعور دے، تمہیں کوئی سمجھانے والا سمجھائے، اور امریکہ کے آگے جا کے جھولی پھیلاتے ہو تو جا کے مدینہ طیبہ میں کیوں نہیں پھیلاتے ہیں؟ ہاں حضرت جی IMF کے آگے جاتے ہو، ورلڈ بینک کے آگے جاتے ہو، وہاں جا کے جھولی کیوں نہیں پھیلاتے؟ اور میں حضرت جی لکھ کے دینے کو تیار ہوں، ہمارے حکمران سچی نیتیں کر کے پکی توبہ کر کے جا کے بیٹھ جائیں سارے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے، اگر اگلے دن آ کے عمران خان یہ تقریر نہ کرے میں نام بدل دوں گا، جو سزا کہے گا میں بھگتنے کو تیار ہوں، اور اس تقریر میں یہ صرف ایک ہی شعر پڑے گا، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے یا رسول اللہ۔ ہاں 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 او بھائی ہم کیوں جائیں ادھر، ہم مالک والے ہیں یار، حضور ہمارے مالک ہیں، میں تو مالک ہی کہوں ہیں، حضور نبی علیہ السلام ہمارے مالک ہے حضرت جی۔ او بھائی غیر کے پاس تو وہ جائے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، حضور نبی علیہ السلام۔ کیا مولانا روم نے یہ مثال بیان نہیں فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں وہ بکریاں نا اجڑ سی ساریاں رل پیاں چلن، اسی آلے سنت اجڑ حضرت، اجڑوں نہ نکھڑی ہوا ہے کسی بگیاڑ نے پھڑ لینا جی تانوں حضرت، اجڑ نہ لگے رہو حضرت جی۔ بس ایک بگیاڑ طاق میں تھا، ایک بکری کر گئی غلطی، بس چڑھ گیا پیچھے، اس نے کہا لے بھائی غلطی تے کر گئی، ہوں مرنا میں بھی جڑا نا شیراں والی موت ہی ہے، کھلونا میں بھی نہیں، ویکھنے ہیں کنی دیر دوڑ لگتی ہے، بھاگتی رہی، وہ بھیڑیا بھی کہتا اللہ ہے بھائی دوڑ بکری ہے کنا کو دوڑنا ہونی تین ساتھ چڑھ جانا تو کھلو جانا۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں آگے دلدل آ گئی، اس نے کہا 2 آپشن ہیں، یا دلدل یا دلدل پار۔ اس نے پوری سوچ سمجھ کے چھلانگ لگائی، لیکن چھوٹے قد کا جانور تھا نا، دلدل پار نہیں ہوئی، جا کے دلدل کے وسط میں گری۔ اب اس کو تو لالچ نندا کر دیا تھا، اس نے تو دیکھا ہی نہیں، اسے تو نظر ہی بکری آ رہی تھی، اس نے بھی چھلانگ لگا دی، لیکن کیا ہے وہ بکری سے تھوڑا سا آگے جا کے گرا۔ اب دلدل کا کیا کام ہے؟ کیچڑ کا آہستہ آہستہ کھینچتا ہے، وہ کیچڑ کھینچ رہا تھا، پہلے دونوں رو رہے تھے، پھر بکری نے مسکرانا شروع کر دیا۔ مولانا نوم فرماتے ہیں بھیڑیے کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا مرن ڈے دیاں تو کیوں ہسن ڈئی؟ انہوں نے کہا اپنے الفاظ واپس لے، مرن ڈے نہیں مرن ڈیاں ہیں۔ اس نے کہا تو بھی کیچڑ میں ہے میں بھی کیچڑ میں ہوں، ڈے والی گل کی تو آ گئی مرن ڈے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مرن ڈیاں ہیں، میں نہیں مرنا کوئی بھی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا غلطی تو میں کر گئی ہوں، غلطی تو میں کر گئی ہوں، کیچڑ میں پھنسی ہوں میں، لیکن یہ ہے جب بکریوں نے چر کے گھر جانا نا، مالک نے گنتی کرنی ہے سائیں نے، جب میں نہیں ملنا اس نے ابھی مجھے تلاش کرتے کرتے آ جانا ہے، تیرا کوئی سائیں نہیں ہے، تو نے مرنا ہے۔ ہاں حضرت جی ہم سائیوں والے ہیں حضرت جی،
ہم مالک والے ہیں حضرت، اور ہمارے مالک کون ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام ہمارے مالک ہیں۔ نہ چھڈو حضرت جی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہوئے۔ او خدا تمہیں عقل دے، امریکہ کی چمچہ گری کرتے ہو، مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ IMF سے مانگتے ہو، مدینہ کیوں نہیں جاتے یار؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کیوں نہیں جاتے مدینہ؟ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیا پاکستان حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم سے نہیں بنا ہے؟ وہ تمہیں وہم ہے تم نے بنایا ہے، یہ انہوں نے بنایا ہے حضرت جی۔ ہاں حقیقت ہے حضرت جی، یہ انہوں نے بنایا ہے حضرت جی۔ بہرحال موضوع اور ہو جائے گا۔ وہ حضرت شیخ ابو الخیر رقتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن کا تھا نا وہ انہیں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ جا کر عرض کی محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ کہہ کے آ کے میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر شریف کے پیچھے سو گیا۔ کہتے اب سویا سویا خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں، سویا ہوں۔ کہتے آ کے مجھے خواب سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا ہے۔ اور سنیوں چلے ہو تمہیں تو اللہ نے داڑھی بڑے عطا کیے ہیں، وہ ہے ہی نہیں حضرت۔ میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، چلو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اللہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی سکھ نہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گیا، کیونکہ ابھی بھی ادھر کچے راستے ہیں ظاہر ہے۔ وہ جب گیا نا تب گڈھا اس کا خالی تھا، بوجھ نہیں تھا، راستے میں کیچڑ آیا گزر گیا اس سے وہ، لیکن جب واپس آیا نا لکڑیاں کاٹ کے، ظاہر وزن تھا اس گڈھے پہ، گڈھا جا کے اس میں پھنس گیا۔ پہلے اس نے وہ لے کے نا، پہلے اس نے خود ہی بیل کا زور لگوایا ٹگے تھا، لیکن وہ کام اس سے بھاری تھا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، اب ان کے بھی گرو ہیں ظاہر ہے، گرو جو ہے نانک سے لے کر گرو گرووند سنگھ تک، اس نے پہلے ہاتھ ڈال کے نا یا گرو نمبر 1 گڈھا نہیں لیا، یا گرو نمبر 2 گڈھا نہیں لیا، یا گرو نمبر 3 گڈھا نہیں لیا، کہیں سے بھی کوئی معاملہ نہیں، کہاں بننا تھا حضرت جی۔ اب ظاہر ہے انسان تھا، لالچ تو ہوتا ہے اندر، گڈھا بھی، لکڑیں بھی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بیل بھی، چھوڑ کے جانے کو جی نہ چاہے، ادھر سے دن ڈوب رہا تھا، ڈر یہ لگ رہا تھا نہ گیا تو اپنی بھی جان جائے گی، لیکن اگر چلا جاؤں بیل بھی ہے، لکڑیں بھی ہیں، گڈھا بھی ہے، کروں تو کروں کیا، تو قربان جاؤں اتھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملنگ لنگن ڈے ہیں۔ ہاں اللہ میں لفظ ملنگ کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن چلو آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ حضرت علی کا ملنگ ہوتا کیا ہے حضرت جی، ایتھے جنوں ویکھو علی دا ملنگ بنے ہیں جی۔ ہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملنگ ہوگا وہ بڑا نرم ہوگا حضرت، علی دے ملنگاں نوں نہیں غصہ آندا کدی، یہ پکی بات آپ۔ اس مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی آؤ تانوں ایک بابیاں دی زیارت کرانی علی دے ملنگ نے، لیکن ہے بڑے سڑے دے نے، میں یار ایتے نہ کر، علی دا ملنگ کیویں سڑیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا یہودی سے لڑ رہے ہیں، گرا لیا، گردن اڑانے لگے ہیں، اس نے تھوکا، اٹھ کھڑے، فرمایا جا ٹر جا۔ عرض کی تھی حضور لاؤ تو ہن کیوں نہیں لان ڈے؟ فرمایا ہن تینوں ککھ نہیں آکھنا، جا ٹر جا۔ عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، اب یہ لڑائی میری بن گئی ہے، اور علی کا طریقہ ہے میں نے اپنے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، ضابطہ دے دیا نا، قاعدہ دے دیا۔ وہ لنگے پیا دے ویکھیا سکھ کھلوتا ہے، راہ ڈبدی پئی جاندہ نہیں پیا، آگے نہ پوچھتا سردار جی جاندے نہیں پہ، تسو کہا جاؤ ملنگا اپنا کام کر جا کے، ایویں نہ آ کے لت دے۔ اس نے کہا میں کام اپنا کراں گا، تھی کیوں نہیں جان دے؟ رات پیندی پئی ہے، چور پی جان گے جی۔ غصے میں آ کے کہتا ہے میری باڈی دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میرے جو تیرے ہار دے 4 ملنگ نکلتے ہیں، اور میرے کو گڈھا نہیں لیا، ٹگے کو نہیں لیا، میرے گروہاں کو نہیں لیا، تینوں ایویں دس کے ٹائم ضائع کرنا، جا کام کر جا کے اپنا۔ انہیں کہا اینی جی گل ہے گڈھا کھڑنا ہے، وہ تو کام ہی کوئی نہیں ادھر ہو۔ انہیں کیتا پرے تے پایا پئیے نوں ہاتھ، آئے ہے گرو تو سوچا ہے کہ چیلا بھی تو سوچا ہوئے نا حضرت جی، اے تیرا نہ ہوئے حضرت جی دال چوٹے پا کے ویچے تے کہ جی مالی دا ملنگ ہے جی، کیمیکل والا دودھ ویچے تے کہ جی مالی دا ملنگ ہے، گھر سود دیاں شیواں پئیاں ہون تے میں علی دا ملنگ ہاں، تو علی دا نہیں ملنگ تو شیطان دا ملنگ ہے، علی دے ملنگ نہیں آئندے ہوندے کوئی، پایا پئیے نوں ہاتھ، ٹھیک ہے جی۔ تے کی نعرہ ماریا، نعرہ حیدری، مزہ نہیں بنے حضرت، میرا پسینہ تو ہی ضائع کیتا سارے، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری، گڈا باہر، گڈا باہر. بڑا پریشان ہویا. انہیں کہا یار داسی ماپی بیٹھا ہاں، میرے کو بھی نہیں نکلیا، ٹگے کو نہیں نکلیا، گروؤں کو نہیں نکلیا، ایدے تے ایک ہی گرو نے کٹ چھڑیا ہے. ہوں کہاں کی اینوں اگوں. بڑا سوچ کے نہ کہندا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک ہی نے، بازرا چکڑ دے پیڑے نے. گرو ساڈے بھی ٹھیک نے، کھوبے دے پیڑے نے ذرا، لیکن قربان جائیو ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے یار. کو واسطے مارے یار کدن کو واہ او چلے او سنیو واسطے مارو کسے ہے. تاڑے کتے آپ شڑی بڑے بابا فرید تاڑے کو، غوثے پاک تاڑے کو، نظام الدین تاڑے کو، کتب صاحب تاڑے کو، داتا صاحب تاڑے کو، کلندر صاحب تاڑے کو ہے، میر علی تاڑے کو ہے. او چلے وہ تے صحیح سوچے یار کتے جا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. او سنی ہون ویلا جے جاگن دا کدو جاگنا ہے یار. اے کشتی امت کے نگہ باں وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. ہاں بڑا عجیب وقت آیا امت. وہ کہتے ہیں میں سو گیا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا. فرمانے لگے ابو الخیر تو ستا ہے، ایک محبوب خدا تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حضرت آندے نے وہ چلے ہو، وہ تو اتنے رحیم ہے، وہ جب ہم نہیں تھے وہ تب ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. آج اگر تم ان کی بارگاہ میں کرسی ڈالتے تو کیا ہوگا حضرت؟ ہم جب نہیں تھے تو وہ ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. کیا حضرت نے کہا نہیں امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. اور اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. ہاں کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، بائیں جانب حضرت سیدنا عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل وغیرہ. کہتے ہیں میں نے خواب میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما. قربان جاواں ابو الخیر تڑے مقدراں تو کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا. آئے ہائے ہائے. ہاں حضرت جی یہ روٹی صرف ابو الخیر کے لیے نہیں تھی، سب کے لیے ہے. کوئی آئے تو صحیح حضرت، کوئی آئے تو صحیح حضرت. آپ کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہ روٹی کھانی شروع کر دی. کہتے بڑی روٹیاں پہلے بھی کھائیں، بڑی بعد میں بھی کھائیں، لیکن اس جیسی کبھی نہیں کھائی حضرت. کیونکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے کھا رہے تھے. کہتے بڑی نفاست سے روٹی کھائی میں نے، اس طرح کہ کھاتے کھاتے نا آدھی روٹی ہو گئی، جس طرح آدھی روٹی کو کاٹ دیا جائے نا درمیان میں اس طرح کہ آدھی ادھر آدھی ادھر. کہتے آدھی میں نے کھائی مجھے یاد ہے. تو کہتے کیا ہوا؟ خواب سے بیدار ہو گیا، آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے قربان جاؤں وہ جو آدھی بچ گئی تھی نا خواب میں، جب بیدار ہوا تو ہاتھ میں تھی آدھی. اور کہتے ہیں دوسرا کمال یہ تھا کہ جو آدھی انہوں نے اپنی بارگاہ میں بٹھا کے کھلائی اس کا بھی رنگ موجود تھا. جاری نہیں حضرت جی. اور میں کہا کرتا ہوں کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے جی، ہاں بس ہمت کرو حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. آئے آئے اٹھو سرگی حضرت، بچھاؤ چولی حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. اچھا ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں، کیا مانگ لو گے حضرت جی وہاں سے؟ زیادہ سے زیادہ کیا مانگو گے حضرت جی؟ ہائے ہائے قربان جاؤں ان کی، کیونکہ حضرت جی حقیقت پہ مثال نہیں آتی. پھر صوفیہ کا انداز ہے کہ وہ مجاز کو لاتے ہیں. یہ بڑی کمال مثال کی، بس میں گفتگو سمیٹوں گا ایک بات سنا کے. وہ لکھا ہے اس میں کہ
محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، تو کوئی بندہ نا بیمار ہو گیا، وہ حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی جو جو ڈلنا ہے نا دوائی میں سب موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی گولیاں شہد سے بننی ہیں، شہد ہے نہیں میرے کو، اے میرے کو شیشی لے لے تو جا جے کوئی پنڈ چو شہد لب جے لے یا میں تینوں دوائی بنا دینا۔ اب وہ لیکن ایک ایک بندے کے پاس گیا، کسی نے نہیں دیا، حضرت بڑا مایوس ہوا۔ آخر پہ جب آنے لگا تو دل میں خیال آیا وہ بادشاہ کو بھی تو منگی ہے نا، ہو سکتا ہے تھو لب جائے۔ لکھا ہے وہ بادشاہ کے دروازے پہ گیا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کھولا، جو کہ محمود غزنوی کے غلام تھے۔ ان کو نا وہ شیشی دکھا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جا کے میری طرف سے عرض کرو حضور آپ کی رعایا میں ایک بندہ بیمار ہے، اگر تھوڑا سا شہد مل جائے تو میری جان بچ جائے گی۔ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں غلام ہوں، پوچھتا ہوں جو بادشاہ کا حکم ہوگا تجھے آ کے سنا دوں گا۔ وہ لکھا ہے کہ یاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محمود غزنوی کے پاس گئے، عرض کی حضور آپ کی رعایا میں سے ایک بندہ یہ اس ڈبیا میں شہد مانگنے آیا ہے، اب آگے جو حضرت کا حکم ہو۔ وہ لکھا ہے کہ وہ محمود غزنوی نے ڈبیا پکڑ دی اور فرمانے لگے ایاز غلاماں نو آکھ جا کے 3 ٹین شہد دے چوکیا دے کار چھڈ ہو جا کے۔ ایاز نے عرض کی حضور وہ ڈبی شہد دی منگن آیا تو ہی 3 ٹین شہد دے دین دے دے۔ آگے سے بادشاہ نے جواب دیا، اس نے کہا اے ایاز وہ فقیر ہے، انہیں اپنی اوقات دے مطابق منگنا ہے۔ اے سمجھ نہیں جے ذرا گل، انہیں اپنی اوقات دے مطابق منگنا ہے، اسی بادشاہاں سی اپنی حیثیت دے مطابق دینا ہے۔ اور کی مانگ لو گے یار، اب مانگو دے صحیح کو جی یار، امریکہ کو منگن جاندے ہو کی مانگ لو گے، آئیے میف کو منگن جاندے ہو کی مانگ لو گے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ہے منگیا ہو حضرت جی۔ اینا منوسا نے دے پتہ نہیں منگنا ہے نہیں منگنا، اوہ اسی ہن سارے اپنے پاکستان واسطے چولی بچھائی، 73 سال ہو گئے حضور دا دیس پسنڈیا دا، اینا منوسا نے تے اینا نہیں، اور مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے یا رسول اللہ۔ آؤ جنہیں بابے بیٹھے تھے آؤ سرگی اٹھی ہے حضرت اور اپنے پاکستان لی روئی ہے حضرت، شاید کسی دی سن کتے حضرت ہیں، وہ میرے بزرگ ہیں جی شاہ جی فرمانے لگے نہیں حضرت میں جا کے تے پڑھانا ہے، فرمان لگے شاہ جی اج پھر کو سانو ہی پڑھا چھوڑو ہے۔ شاہ صاحب مسکرا کر کہنے لگے حضور آپ تو خود ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق چاہیے یا ماشاءاللہ جی شیر اہل سنت تشریف لے آئی ہیں جی، اللہ سلامت رکھے۔ گفتگو تو ہمارے بزرگوں نے کرنی ہوتی، میں تو ڈنگ ٹپانا ہوں، اللہ سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے جی بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، ٹھیک ہے جی اللہ سلامت رکھے۔ فرمانے لگے شاہ جی اج رات نو کچھ میں نو پڑھا دیو، لکھ کے لبنا ہے جی، چوڑیاں والیاں ناز وخاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون۔ ایتھے جڑا جنہ لفدا جائے گا حضرت انہیں ہی قرب ملے گا۔ وہ شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضور بڑی بڑی دوروں بچے آئے نے تے میں جا کے تے پڑھانا ہے۔ اچھا تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی انج کرو نا آلے نظر ہو، جڑا کل دا سبق رہ جائے گا نا پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھا ہی پڑھا چھڑی گا۔ لیکن شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضور میں نے جانا ہے، آج مجھے اجازت دیں، اب جب بھی آؤں گا نا
تو میں یہ شیڈول بنا کے آؤں گا کہ میں رات آپ کے پاس رکوں گا. ٹھیک ہے جی. اب میں نے جانا ہے. اب کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا, مہمان کو. اور کے لیے شاپروں والا مہمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, پاویں شاپراں والا ہوئے پاویں بغیر شاپراں تو ہوئے. ٹھیک ہے جی. مہمان اور اس میں رحمت ہے. آپ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن قبلہ مفتی صاحب بخوبی سمجھیں. ہم سفر پہ رہنے والے لوگ ہیں حضرت جی. میں قبلہ مفتی صاحب ایک دن نہ گھر گیا واہ دنوں بعد, تھکن بڑی زیادہ تھی. جا کے میں نے مغرب کی نماز پڑھی. ان گھر والی کہندی کی بنانا ہے؟ میں اج درویشاں والی سبزی بنا لا کیونکہ میرے کو لین نہیں جانا کوئی. انہیں آلو کٹے تھے پکانے شروع کر چھڑے. میں غسل کر کے کیونکہ عشاء کے بعد پھر پروگرام تھا میں لیٹ گیا. وہ دروازے پہ نہ بیل ہوئی, میں گیا تو میرے ماموں تشریف لے آئے, ساتھ ممانی ان کے بچے. اب تو ظاہر آلو نہیں بنتے. اب بازار گیا نہ چاہتے ہوئے بھی, تھکن تھی بڑی زیادہ. بہرحال کچھ لوازمات لائے, بنائے, پکائے, ان کو کھلائے. جب وہ چلے گئے نا تو میں نے اور میری گھر والی نے بیٹھ کے کھانا شروع کیا تو میں رو پڑا. من کہندی ایک تو تہاڈی سمجھ نہیں آتی, تھی جڑے ویلے دل کرے رون لگ پیندے کہ وجہ کیوں رون رہے ہو؟ میں کہ میں نے پڑھا تھا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان رحمت ہے, اج ویکھ بھی لیا واقعی رحمت ہے. کہندی وہ کس طرح؟ میں بھلیے لوکے جے نہ پرونے آندے تے کدے نہ روٹی کھانی سی؟ کہنے لگی جی آلو آنا. تو میں پرونے دے صدقے کدے کدے نہ کھان دے دیوں. ہیں بھائی تمہارا کوئی نہیں کھاتا ہے, آنے والا لے کے آتا ہے اپنا مام. اس لیے کبھی بھی پیشانی پہ شکن نہیں لانی ہے. جتنی بھی رحمتیں ہیں نا ہم سب کی دفعہ شکن نہیں لاتے ہیں. تی آئی پھر متھے وٹ رحمت, بارش آئی پھر متھے وٹ رحمت, مہمان آیا پھر متھے وٹ رحمت. حضرت ہے نہیں حضرت کوئی آپ کا نہیں کھاتا حضرت, بلکہ وہ آنے والا آپ کو بھی بڑا کچھ کھلا کے چلا جاتا ہے حضرت. ٹھیک ہے. وہ اٹھے اور دروازے تک نا رخصت کرنے گئے. قبلہ شاہ جی پیر سے جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تانگے پہ بیٹھے, تانگا اڈے کی جانب رودہ. اب اس جگہ سے نا جو لوکیشن ہے میرے بڑوں کا جو مزار ہے وہاں سے اڈے جاتے ہوئے کم از کم 15 منٹ لگتے ہیں. وہ شاہ صاحب تشریف لے گئے. اب جس کا جہاں زور چلتا تھا اس نے آ کے چلایا. حضرت آ کے اپنی چارپائی پہ بیٹھ گئے, آنکھیں بند کر لیں اور اپنے یار کو پکارنا شروع کیا. ہیں جی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. کو 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ مریدین نے آ کے عرض کی حضور شاہ اور آندہ ٹانگا دے واپس آ گیا جی. مسکرائے, اٹھے جا کے قبلہ شاہ جی کا استقبال کیا, لا کے پلنگ پہ بٹھایا. پلنگ پہ بٹھا کے پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ آگے سے سید صاحب فرمانے لگے شاہ جی حکیم جی تانگے تے بیٹھا وہاں, تانگا اڈے وال نو چلیا, چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی, پتہ نہیں کتھوں بدل آیا تے چما چم وسن لگ پیا. نال تیز وا, اگے بواں پھنڈ پوے پیچھے بواں پھنڈ پوے, دن سردی دے نے. میں کہ کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندیاں اینا گلا ہواں کہ ٹھنڈ نال اینا بخار آئے کہ جا کے اگے بچیاں دے کئی دن ضائع ہون. میں ٹانگے والے نوں کہا موڑو ٹانگا, اج حکیم صاحب کل ہی رہ لینے ہیں. اب ذرا خادم علی کا جواب سننا حضرت. اب آگے سے فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی نہیں مننے, اپنے یار نوں 1 باری آکھیا من گیا ہے. حضرت جی یہ تو خادم علی کا زور ہے, پھر امام حسین کا کیا عالم ہوگا. یہ تو خادم علی کا زور ہے. شاہ جی 3 باری آکھیا نہیں منے ہیں, اپنے یار نوں 1 باری آکھیا منے. شاہ جی جی امام حسین کہندے تے پھر لیکن کی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. ہیں جی اے ہائے زینب کوئی نہیں سی ہے. ہائے زینب کوئی نہیں, یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ہائے زینب. بھائی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے قرآن کریم. ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. ہے کہیں ہائے ابا جی؟ ہے کہیں؟ آپ نے پڑھا کہیں ہائے ابا جی؟ پڑھا کتے ہائے ابا جی؟ بلکہ آگے سے بیٹا کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں بیٹے نقاب بازی کی کر دے ہو, ایک پتر بڑھے ویلے لبا لگے تو ہون وڈن پڑھ کے نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے پتر عرض کرتا ہے یا ابا تفعل. ہائے زینب کتھوں آ گیا پھر حضرت جی؟ ہائے زینب کوئی نہیں سی ہے حضرت جی, صرف ہے اسی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ, نقشبندی مجددی سلسلہ. ٹھیک ہے جی. آگے بڑے آپ کے مریدین ماشاءاللہ, بڑا سلسلہ. لیکن میں کہتا ہوں ایک ہی نام اکیلا ہے کافی ہے حضرت جی, تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی. اس میں حضرت نا یہ آپ کو تھوڑی بات اور واضح سمجھ آ جائے, بعد میں ماشاءاللہ حضرت نے گفتگو فرمانی ہے. وہ
آپ لکھتے ہیں کہ حضرت کی جو زوجہ تھی نا قبلہ مظہر جان جانا رحمۃ اللہ، بڑی سخت مزاج تھی، زبان کی اسپیشلی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا اے جو مردی بھی آکھے نا اینو کہنا کسی نے کھ نہیں ہے، اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا تھا. حضرت بڑی بڑی تلخ باتیں انہوں نے کہہ جانی. لکھا ہے قاضی صاحب نہیں لکھا ہے تفسیر مظہری میں مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا، اور اس وقت ہتھیار عام لگتے تھے، سارے لگاتے تھے ہتھیار، ٹھیک ہے جی. حضرت کو خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا خان بابے کے، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں. آپ نے آگے پوچھا یہ تو نے کیا کیا اور کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں نے حضرت کے کہنے پہ کی ہے. پہلے تو خان صاحب کی ہوئی، پھر اماں جی نے نا قبلہ کی طرف توپوں کا رخ کر لیا. خان صاحب اپنے لیے تو برداشت کر گئے لیکن حضرت کے لیے برداشت نہیں، انہوں نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نیام سے باہر. حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی کہ خانقاہ میں معاملہ خراب ہو رہا، آپ بھاگتے ہوئے تشریف لائے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے. اب باہر جا کے پیر بھی رو رہا ہے، مرید بھی رو رہا ہے. عرض کی تھی حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر پہاڑ کو توجہ ڈالیں تو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں، اور ایک عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. اب سننا حضرت جی عشق کہندے کنوں نے حضرت، ہاں حضرت جی عشق کہندے کنوں نے، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. عشق بچوں کا کھیل ہے. قبلہ مفتی صاحب میں نے ایک دن اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کوئی عشق دے والے نال گل سنو. بڑا حیران جیسے بندہ ہو کے نہیں دیکھتا، انہوں ویکھ کے کہنے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئیو. بڑا دیکھ کے جب فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو دا نام نہ لئیو، یہ سولی چاڑ سڑدا جے پھڑ کے بندے نوں. غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. ایتھے تے اٹ پٹو تھلوں عاشق نکل آندا ہے. 10 میرے تو ہمارے تو سٹیجوں کے مزاج ہی بدل گئے ہیں نا. 10 دا نوٹ سٹو عاشق قرآن، 20 دا نوٹ سٹو عاشق مدینہ ہیں جی، 30 دا سٹو اور اتے، 100 دا سٹو اور اتے، 500 دا سٹو فنا فی اللہ، 100,000 دا سٹو تے بقا باللہ ہیں جی. عجیب حضرت جی تماشوی نہیں ہے. میں رات کو راول پنڈی بھائی جڑا محفل جو سبحان اللہ آکھے انہوں آج رات نو حضور دی زیارت ہو جائے. میں خدا دیا بندے عقل نو ہاتھ پا کہ حضور سبحان اللہ دے پابند نے کہ جڑا سبحان اللہ کہے گا انہوں زیارت ہونی. کیا یہ اکابرین کو سبحان اللہ والا نسخہ نہیں یاد تھا؟ کیوں امام احمد رضا خاں جھولی پھیلا کے عرض کر رہے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. ہاں ایتھے لو دینا پہندا ہے جی پھر گلاں بننیاں نے جا کے. یہ سبحان اللہ والا نسخہ کیا اکابرین کو یاد نہیں تھا؟ وہ کرنے والی بات کرو یار، عجیب باتیں کر رہے ہو تم ہیں. وہ کہا حضور نظر ڈالو تو پتھر پہاڑ سرما کر چھڑو بی بی ذات اینی. آپ نے فرمایا جب میں مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے تو ایک دن الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. اچھا پھر الہام ہوا مظہر ہماری ایک اور بندی ہے وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں. اس میں کیا ہے بے زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. آئے 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 عشق تے آتش دو ہی برابر ہے حضرت جی، عشق تے آتش دو ہی برابر ہوئے عشق دا تاں اتھے کھیرا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. ہاں لکھا ہے ایک دن رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ آدھی رات کا وقت تھا، آپ نے بآواز بلند شور کرنا شروع کر دیا ہائے آگ ہائے آگ. لوگوں کو نہیں رمض سمجھ آئی، سب نے سمجھا آگ لگ گئی ہے. سب نے برتن اٹھائے اور کنویں سے پانی بھر کے نا واپس بھاگے سیدہ کے گھر کی جانب. راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، سب کو روک لیا، کہا کتنے چلے ہو؟ سب نے کی حضور آواز دے رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، یہ پانی لے کے آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی. کہا کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. حضرت کی پھر کیفیت بنی. آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، ایک نظر ڈالوں تو یہ بولنا بھول جائے، لیکن کیا تجھے بتاؤں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل
رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہیں. اللہ سلامت رکھے، اللہ اہل سنت کی خیر فرمائے. یہ اہل سنت ایک باغ ہے اور یہ اس کے مالی ہیں، ٹھیک ہے جی. اللہ ان مالیوں کی خیر فرمائے، ٹھیک ہے جی. اللہ اہل سنت کو اتفاق کو اتحاد عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.